الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان الله. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. سبحان الله. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تروشی پڑھ لو سارے حضرات. حضرت چلے معراج پر بلغ العلا بکمالہ اندھیرا تھا اجالا ہوا کشف الدجا بجمالہ. ان کے خصائل نیک تھے حسنت جمیع خصالہ. اللہ نے تحفہ یہ دیا صلو علیہ وآلہ. میرے آقا تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا اور میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا. ایک مرتبہ بلا درود شریف پڑھ لو. اللہم صلی علی رسول اللہ محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم. سب تو پہلے تو میں تساں حضرات دا شکریہ ادا کرینا کہ تساں دوستاں نے میں عاجز دی اتنی انتظار کیتی ہے. میری مجبوری یہ ہے کہ میں ضلع جھنگ دے اندر ہم بڑا طویل سفر ہے وقت سڑکاں تروٹیاں ہوئیاں. بہرحال مالک لم یزل دا احسان ہے کہ اون تساں حضرات دی میں کو زیارت نصیب کیتی ہے. ایک بڑا طویل عرصہ گزر گئے. سنگت ساری پرانی ہے. حوادثات زمانہ سیلاب یہ وہ ایسیاں چیزاں تقریباً 12-14 سال بعد والا ملاقات ہوتی پئی ہے. دعا فرماؤ اللہ انہاں دینی نسبتوں کو ہمیشہ قائم اور دائم رکھے. رجب المرجب دا مہینہ اختتام پذیر ہومن والا ہے اور تسا حضرات کو معلوم ہے کہ اس مہینے دی 27 تاریخ کو امام الانبیاء فخر کونین تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے اللہ نے تحفہ معراج عطا فرمایا.
اے عقیدہ بناؤ، ایمان بناؤ کہ میرا اللہ او عطا ہی عطا ہے اور میرے آقا وہ دعا ہی دعا ہے۔ اما عائشہ الصدیقہ فرمینی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کو 13 سال دا عرصہ گزر گئے تو ہنے کٹھے میں کوئی ہک موقع بھی ایسا نہیں پاتا کہ تساں رب دے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئن تے اللہ نے تہاڈے ہتھاں کو خالی بنایا۔ سبحان اللہ۔ یعنی ہے نا پیغمبر اللہ دے جناب نوح علیہ السلام پتر جلے سیڑ تے لڑدا آندا ہا سامنے دریا دے اندر پانی دے اندر اللہ دے نبی آکھیا ان ابنی من اہلی، اللہ میرا پتر ہے میری اہل تے آل وچوے بچا چا، ان وعدک الحق، تیرا وعدہ پکا ہے۔ اللہ پاک فرمایا اے میرے نوح انہو لیس من اہلک، اے تیری اہل تے آل چو نہیں، کیوں انہو عمل غیر صالح ہے، اندے اعمال چنگے کوئی نہیں، ٹھیک کوئی نہیں، اس واسطے ہن جیڑا کچھ منگی فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، ولا ایسے بیٹے دے بارے چ میرے کو سوال ہی نہ کرے۔ تو معلوم تھیا جناب نوح علیہ السلام دی گال کو اللہ موڑ دیتا، آپ دی گال کو موڑ دیتا، لیکن تمہارے میرے پیغمبر جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہیں بھی کوئی ایسا موقع نہیں آیا میرے آقا نے دعا دے ہاتھ چاہتے ہوئے تے اللہ رد کیتی ہوئے۔ اما عائشہ عرض کیتے آقا یہ کیوں ہے کیویں ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا عائشہ میں اپنی مرضی کو ہمیشہ اپنے رب دی مرضی دے تابع کر چھوڑے، اپنی رضا کو اپنے رب دی رضا دے تابع کر چھوڑے۔ جب میں ایویں کیتے تو ہن میرے اللہ نے اے کیتے کہ جو میری رضا ہو دیے وہ اون دی رضا ہو دیے، جو اون دی رضا ہو دیے وہ میری رضا ہو۔ تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زندگی گزارن دا طریقہ دسایا کہ میاں ہر چنگے کم دے اندر رب دی رضا سمجھی کرو اور اپنی مرضی کو اللہ دی مرضی دے تابع کیتا کرو۔ دل سارا چاہندے فلاں تھی وے فلاں تھی وے فلاں تھی وے، لیکن تھیندا ہمیشہ وہ ہے جڑا رب دی رضا ہوندی ہے، جو رب چاہندے تو بت ساکو بھی چاہیے کہ اسا ان دی رضا دے ہوتے چلو۔ اے تحفہ معراج اللہ نے کیوں نصیب فرمایا؟ حدیث پاک دے اندر آنے مشرکین مکہ نے میرے آقا کو بہت تکلیف آنی تھی، کتھیں پتھر مرے دن، کتھیں روڑے بچے دن، کتھیں کنڈے بچے دن، کتھیں اوجڑیاں سٹے دن۔ میرے آقا مغموم ہن، پریشان ہن، اللہ جرم کوئی نہیں، قصور کوئی نہیں، چاہیدہ تا تیرا نہ ہاں صرف۔ اپنے بیگانے بن گئے، دوست دشمن بن گئے، جرے الصادق الامین آہدے ہن، وہ اج پتھر چاہ چاہ کے مرے دے کھڑے۔ میرے حبیب مغموم تھائیں، پریشان تھائیں۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں تساں میں پریشان تھی ہوں نا، آدھیاں یار آؤٹنگ تے جلوں، ہیڈ دا پھیرا ماراؤں، ملتان دا چکر لاؤں، لاہور دی سیر کر رہوں، ذرا ذہن پھر ویسی، دکھے کنے غمے کنے نجات تھی ویسی۔ میرے آقا جو تکلیف نال تھائیں نا، اللہ فرمائے میرے محبوب آ میں تے کو
عرشاں دی سیر کر سبحان اللہ سبحان کیا کراواں یہ الفاظ ان قرآن دے کے لنوریہ من آیاتنا اے میرے حبیب آؤ میں تو کو اپنی نشانیاں دکھانا سبحان اللہ کیا دکھاواں شان نشانیاں دکھاواں کیا گال ہے میرے توجہ کرو میرے سبحان اللہ ماشاءاللہ تو میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمیندن انا بین النوم والیقظہ میں کچھ نندر دی حالت دے اندر ہم کچھ جاگن دی حالت دے اندر ہم کہ اتانی جبریل میرے کول جبریل آئے اور نوریاں دا سردار تے نورانیاں دا سردار آکے جب میرے خدمت دے اندر کھڑا ہوئے میں ستا ہویا ہمیں کچھ جاگدا ہمیں کچھ نندر ہمیں میرے دوستوں میرے بزرگوں ایک توڑی نندرے مولوی دی نندرے پیر دی نندرے عالم دی نندرے زاہد دی نندرے غوث تے قطب دی نندرے اللہ دے ولی دی نندرے تے ایک نبی دی نندرے نندر نندر دے اندر فرق ہے سمن دے اندر فرق ہے تسا سن دے ہو توڑا دل سن دے دماغ سن دے وجود سن دے لیکن جب میرے آقا سن دن حضور فرمے دن میریاں اکھاں تے ستیاں ہویاں ہونیاں لیکن دل اللہ دی یاد دے اندر مشغول ہوں دے سبحان اللہ یعنی پیغمبر دی نندر تہاری میری نندر دے مطابق نہیں ہے پیغمبر دی نندر تہاری ساری طرح نہیں ہے بلکہ پیغمبر دی نندر ایسی ہوندی ہے کہ دل اللہ اللہ کر رہا ہوندے حضور فرمیدن میں ستا ہویا ہم جبریل امین آکے اللہ کو اکھنے اللہ وہ تے ستے ہوئن میں کیویں کراں نہ گھن کے جگہ ماں فرمایا نہیں جبریل ایویں ہتھا نال اٹھاواں فرمایا نہیں جبریل دے اللہ آواز دے مچا فرمایا نہیں اے بھی بے ادبی ہو سی میرے حبیب دے قدمین مبارک دے اتے اپنے ریشمی لب رکھ کے تے بوسا دے جا چم جا تے میرے حبیب جاگ بوسن تکبیر اللہ اکبر محمد مصطفیٰ زندہ باد اے ادب میرے آقا علیہ السلام دا اے احترام میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اج بھی حکم ایشوئے تساں روضہ اطہر تے ونجو روضہ اقدس تے ونجو گنبد خضرا تے ونجو تحفہ درود و سلام پیش کرو تحفہ صلاۃ و سلام پیش کرو لیکن آواز اچھی نہیں کرنی آواز اچھی نہیں کرنی آواز ہمیشہ جھکی راوے اللہ دا قرآن آدھا کھڑے کہ یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون اے ایمان والے ہوں اپنی آواز کو پیغمبر دی آواز کو لوگ اچھا نہیں کرنا اپنی آواز کو نبی دی آواز کو لوگ اچھا نہیں کرنا آج بھی تے اس وقت بھی سبحان اللہ سبحان سمجھ آ رہی درود پڑھو
آہستہ کر کے صلات پڑھو، آہستہ کر کے اساں تے ویسے بھی نماز دے اندر جس وقت درود و سلام پڑھتے ہیں السلام علیکا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ اساں صلات دے بھی قائل ہیں، اساں سلام دے بھی قائل ہیں، ٹھیک ہے؟ بس اتنی گل ہے کہ اتھوں بہ کے پڑھو، اللہ دے فرشتے ریشم دے خرقے چ رومال چ پا کے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے روضہ اقدس تے پچے نا، اتھا من کے پڑھو میرے آقا آپ سن دیں، اتھا حضور آپ سن دیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے من صلی علی عند قبری سمعتہ ومن صلی علی نائیا ابلغتہ، جڑا بندہ دور کنے میں محمد تے صلاۃ و سلام پڑھ دے ابلغتہ فرشتے پہنچا دے، تے جڑا میرے کولو آ کے پڑھ دے سمعتہ میں محمد کریم آپ سندا۔ صحیح فرمائے من زار قبری فقد زارنی، جے میں محمد دی قبر دی زیارت کیتی ہے وہ ایویں یقین کرے جو انہیں میں محمد دی زیارت کی۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جبریل امین آ کے کھڑے ہوئے نا، عرض کریں اللہ آواز دے کے سدا، فرمایا نہیں نہیں آواز نہیں دیونی۔ اللہ نہ گھن کے فرمایا نہیں میں اللہ ہاں، او میرے محبوب میں مالک ہاں، میں خدا ہاں، او میرے عبد، لیکن میں اللہ نے بھی قرآن پاک دے اندر کتھائیں نہ گن کے نہیں سڑیا، کتھائیں سڑے تے یا ایوہ الرسول، کتھائیں یا کہ یا ایوہ النبی، کتھائیں یا کہ انا ارسلناکا شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الى اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ کتھائیں کہ یاسین والقرآن الحکیم، کتھائیں کہ یا ایوہ المزمل، کتھائیں کہ یا ایوہ المدثر، کتھائیں کہ حامیم، کتھائیں کہ طٰہٰ، کتھائیں کہ نون، کتھائیں کہ صاد، کتھائیں کہ حامیم عین سین قاف۔ یہ سارے میرے آقا دے القاب ہیں، حضور دے کیا ہیں؟ القاب ہیں۔ اللہ القاب نال یاد کرے دے تو مومن مسلمان کو بھی چاہیے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ادب و احترام کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھے۔ جبریل امین نے اللہ دے حکم دے مطابق میرے آقا دے قدمین تے جو ہی بوسا دیتے حضور جاگ پائن۔ کیا کہتے ہیں؟ جاگ پائن۔ جبریل عرض کیتے کہ میرے محبوب، میرے حبیب، اللہ تہاری ملاقات چاہندے۔ کیا چاہندے؟ تہاری ملاقات۔ آج تو کو علاقے دا سرساد سردار سنڈے ہنجرا آکھے کہ میں فلاں خان دی ملاقات چاہنا، اے پھلیا نہ سماسی، تیار ہو سی، اچھی پگڑی، اچھی جوتی، صاف کپڑے، جو سردار نے آپ میں کو سدوائے تھے، میری ملاقات چاہندے۔
کہ کو ڈی سی سنواوے، کمشنر سنواوے، وزیر اعلیٰ سنواوے، وزیر اعظم تقاضا کرے کہ میں ملاقات کرنی ہے، ساڈا عقیدہ ایمان ہے، اے لکھاں کروڑا وزیر اعظم صدر جیسے اپنے آقا دے قدمہ دی جتی دی مٹی تو قربان کر چھوڑوں، بے شک بے شک بے شک ہے یا کوئی نہ؟ بے شک تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے آقا کو جبریل عرض کریں دن اللہ تو نہیں ملاقات چاہندے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جبریل اتھائیں، فرمایا نہیں، وہ ہور انبیاء ہن اور نبی ہن جنہاں کو فرش دے اتے معراج ہوئے، فرش دے اتے معراج ہوئے، کہ کو اندے کھو دے اندر ہوئے، کہ کو مچھلی دے پیٹ دے اندر ہوئے، کہ کو جیل دیاں کال کوٹھڑیاں دے اندر ہوئے، کسے پیغمبر کو آرے دے تلے ہوئے، کسے کو چھری دے تلے ہوئے، کسے کو اگ دے چیخے دے اندر ہوئے، بھاؤ دے چیخے دے اندر ہوئے، لیکن جی کو بھی ہوئے معراج فرش تے ہوئے آقا تو حق معراج عرش تو بھی اتاؤں لے، سبحان اللہ عرش جدی نعلین دی زد وچ، اللہ عرش جدی نعلین سمجھ دے نا، جتی کو آتے ہیں، نعلین کس کو آتے ہیں؟ جتی کو، عرش جدی نعلین دی زد وچ، نظر دی حد لا حد دے کتنا قد دے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ساڈا عقیدہ ایمان ہے کہ اللہ نے یہ ساری کائنات معراج والی رات میرے محبوب دے قدمہ دے تلے مسخر کر چھوڑی ہے۔ اج انگریز آتے بدل اسا نہ بڑا علم ہے، اسا بڑی ریسرچ کی ہے، اسا بڑے علوم پڑھن اور کاراگری کیتی سے ٹیکنالوجی دے ماہر بن ہے، ایسیا مشینریاں بنائیاں سے کہ اساں چاندر تے قدم رکھے، آدھے کھن نہیں آدھے کھن ہیں، لیکن اج تو ایک نویں گال لسا شاید تسا سنی ہوگے، یہ جلے چاندر تے پہنچے نا انگریز تے او جڑا سائنسدان ہا جڑا اپنی ہی گاڑی بنا کے اتے گئے، واپس والا ہے اتھو مٹی چاہ آئے، چند چیزاں بیاں ایویں چاہ کے گھن آئے، پھردا پھراندا او ہک نمار مصر دے ہک ہوٹل وچ ستا پیا، کیتا مصر اسلامی ملک ہے، اتھا ستا ہویا، اچانک وڈے ویلے ایویں ہڑبڑا کے اٹھی بیٹھے تے دائیں بائیں سجے کھبے پھر کے ہوٹل دی انتظامیہ کو سجیس جو یہ جڑیاں میں آوازاں سندا پیاں یہ کیڑیاں آوازاں ہیں، کیا میں زمین تے ہاں؟ کیا میں زمین تے ہاں؟ انہاں کہ ہاں زمین تے ہیں، قاہرہ دے اندر ہیں، اپنے ہوٹل دے اپنے کمرے دے اندر ہیں۔ وہ کہ میں کو نہیں خیال آندا، میں انگریز ہاں، غیر مسلم ہاں، چند تے ونجن والا میں پہلا بندہ ہاں، یہ جڑیاں آوازاں آندیاں پائن یہ آوازاں میں چند تے سنیاں ہن پہلی دفعہ، یہ آوازاں چندر تے سنیا ہن پہلی دفعہ، او آواز آزان دی آواز ہے، کیڑی آواز ہے؟ ہیں آزان دی۔ اے اج میں اج پہنچدا ودا تے میرے آقا دا نام پہلے چند تے پہنچا، حضور دا نام پہلے چند تے پہنچا کھڑے، اور اے آدن اسا ہن ودے قدم رکھے نے ساڈا بڑا کمال ہے، بڑا کمال ہے۔ میں آدھا اج تواڈے کولو مشینری ہے، اج سائنسی دور ہے، ٹیکنالوجی دا دور ہے،
یہ تہاڈا کیا کمال ہے 1450 سال میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایویں اشارہ جو کیتے تے سائیں دے اشارے نال صحابہ دن اساں ڈٹھے ادھا چندر پہاڑی دے اڈو گیا کھڑا ہا تے ادھا اڈو گیا کھڑا ہا یعنی جیڑی شاید تساں اج ودے گولیں دے وے 1450 سال کیڑی مشینری ویلے ہائی کیڑی ٹیکنالوجی ویلے ہائی ہیں کیڑی جناب سائنسی علوم ویلے ہن تے تساں تا اتنے کروڑاں ارباں لا کے پہنچے وے تے سائیں ایتھاں انگلی دا کیا کیتے بولو اشارہ کیتے اللہ نے کس واسطے آکھے فرمایا اجڑ بھی میرے نبی دا آکھن نہیں منے دے اجا بھی میرے نبی دا کیوں جیندے آکھن تے چندر دو ٹکڑے تھی آکھڑے چندر کیا تھی آکھڑے دو ٹکڑے تک تھے جیندی گال پارو بزرگوں سنائے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم معراج تو ولیاں نے صبح آ کے واقعہ بیان کیتے نے ابو جہل سنن ہے فرمایا اگر تے کو ایویں یقین نہ آوے گل سن میں جلے ولیا آندا ہم رستے دے اندر ایک قافلہ آندا پیا ہا تہاڈا مکے دا تجارتی قافلہ تے اس قافلے دے اندر ایک اٹھنی ہے سفید رنگ دی او ودی لنگڑا دی ہے تے میں امید کرے نا جو جڑے رفتار نال او قافلہ چلدا آندا ہا امید ہے خمیس والی نمار جمعرات والی نمار سورج غروب تھیون کولو پہلے او قافلہ مکے دے اندر پہنچا سی ابو جہل این گال کو گڑھ چا دیتی کیا لیتی جا گڑھ لیتی جا ہن خمیس دی نمار آئیے دوپہرے نال انہاں شور پا دیتے بزرگوں میری گال توجہ نال سنو پیچھے کیا دے دے میری گال سنو تو این گڑھ دیتے تے خمیس جو آئیے انہاں دوپہرے نال شور پا دیتے دیکھو بھائی محمد کریم دی گال پوری تھی دی سچی تھی دی نہیں تھی دی دیگر ویلے نال پہاڑی تے چڑھ گئے جو نبی سے ہی آکھیا آئی سورج غروب تھیون کولو پہلے قافلہ آسی دیکھو آندا پائے نہیں آندا پیا قسمت دی بات کوئی تکلیف ہوئی کیا ہویا قافلہ کتے رستے چ رکیا قافلہ نظر نہ آوے انہاں پھبتیاں کسن مذاق کرن ٹھٹے مخول ہوکرے مارن شروع کر دیتا کہ دیکھو جی اے محمد کریم دا حال ہے نعوذ باللہ یاد ہے میں سچا نبی ہاں گال تا یہ سچی ہے جی جب یہ گال سچی کا نہیں تو معراج دوا کیا کی ہاں سچا ہے ایسا نہیں منے دے قافلہ تھا کیا قافلے دی دھوڑی نظر نہیں آتی میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے یا اللہ میں تا اندازے نہ لاکھ بیٹھا نہیں معلوم قافلے کو کیڑی دقت پیش آئی ہے کیوں نہیں پیا پہنچتا قافلہ اللہ اے مذاق کھڑے کریں ٹھٹے مخول کھڑے کریں پھبتیاں کھڑے کسیں میرے اللہ نے فرمایا میرے حبیب پریشان ہون دی ضرورت نہیں ہے میں جو تیرے نال ہاں تساں کیا ہی سورج غروب تھیون کولو پہلے قافلہ پہنچ سی تے ہن سورج غروب تھیون والا ہے سورج دا مالک مائیاں سورج دا مالک بھی مائیاں وقت دا مالک بھی مائیاں اے میرے اختیار دی اندر ہے اے میرے حبیب لیکن میں ہر شے نے برداشت کر سکدا تہاڈا غم تہاڈی تکلیف برداشت نہ کر سکدا میں حکم دے رہیاں سورج اپنے مقام تے ٹھہر جا سورج اپنے مقام تے اپنی جگہ تے ٹھہر جا حدیث پاک دے اندر لکھا کھڑے واقعہ پکا تے سچا ہے اللہ دے حکم نال سورج کھڑ گئے وقت تو اپنے مقام تے ٹھہر جا حالانکہ سورج دی سپیڈ تو پتہ ہے کتنی سپیڈ ہے کوئی نہیں پتہ
ٹھیک ہے نا، یہ سائنسدان دسیں دے کھڑے نا 600 میل فی سیکنڈ، کتنا فی سیکنڈ، یہ سیکنڈ گھڑی دا جڑی سوئی میں ٹک ٹک، ایک ٹک دے اندر سورج جڑا ہے 600 میل دا سفر طے کرے تے 27 چندر ہیں وہ ان دے پچھو نال نال سفر کرے دن۔ یہ چلاون والا کون ہے؟ اللہ 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 فرمائے میں سورج کو حکم دیتے ٹھہر جاؤ، حالانکہ یہ سارا نظام شمسی نظام قمری جڑا ہے یہ چندر کیا کریں دے تو ساتھ میں روشنی دیں دے، روشنی دیں دے میرے دوستو میرے بزرگو، یہ سورج فصلات بھی پکیں دے، یہ چندر صرف روشنی ہی نہیں دے دا بلکہ جناب ایندے تلا ایندے روشنی دے نال دریاواں دے اندر تلاتم پیدا تھیندے، سمندراں دے اندر تلاتم یعنی تلو والا پانی اتے تے اتو والا تلے جو درمیان وچ ہوا دا گزر تھیوے، اگر ہوا نہ گزرے تے کھڑا پانی وت اے بدبودار تھیوے سی، وت اے مچھیاں اے جتنے سمندری چیزاں ایک بدبو نال مروے سن۔ اللہ نے انتظام کیتے این چندر دے مد و جزر دے نال یہ جتنی آبی مخلوق ہے ای کو حیات مل دیئے، سمندر تلوں اتا اتو تلا اے پانیاں دا چلنا این دے اتے چندر دی اس روشنی دے اثرات ہیں۔ یہ خدا دی بڑی نعمت ہے، یہ اللہ دی کیا ہے؟ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ تو میرے دوستوں میرے بزرگوں میں گزارش کر رہا اللہ نے سورج کو روک دیتے، سورج ٹھہر گیا، مکے والے ان پریشان دے دے کھڑے کہ جناب اے تے سورج حال غروب نہیں پیا تھیندا، ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ وقت تھم گئے، کھڑیاں کھڑیاں تھک گئے، حتیٰ کہ وہ قافلہ چل دیاں ان دی دھوڑ آئیے وقت قافلہ مکہ دے اندر داخل تھائے، ان دے اندر حضور دی نشانی نسی مطابق ان میں سفید اٹھنی، ان میں پیر تو لنگڑا دی ودی آئی، انہاں مکے والیاں نے دیکھ گدی تاں اللہ نے سورج کو حکم دیتا جو ہن غروب ہو جا۔ تو بھائی یہ چندر یا سورج ہے، اللہ نے این دے نظام کو بھی میرے محبوب دے فرمان کو لو زیادہ اچھا نہیں کیتا، تلہ کیتے، فرمایا کائنات دا نظام میں غلط کر سکدا پر اپنے محبوب دا فرمان غلط نہیں ہے۔ چندر آکھن منی کھڑے، سورج آکھن لیکن اساں بولو نا بھائی، اللہ تو معاف کریں دے، بندہ اپنے آپ کو آف معاف نہیں کریں دے۔ اللہ نے تے ہر رحمت تمہارے واسطے کی تھی ہیں، میرے نبی نبی رحمت خدا دی قسم ہے، میرے آقا جیسا خیر خواہ امت دا بیا کوئی نہیں، جتنے میرے آقا مہربان ہیں اتنا اور کوئی مہربان امت واسطے کوئی نہیں، صرف دنیا ہی نہیں بلکہ آخرت دی اندر بھی میرے آقا تو زیادہ اور کوئی مہربان نہیں۔ علماء کو سن دے رہنے وے کہ دن قیامت دے ہر نبی آکسی نفسی 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 نفسی، ولی آکسن نفسی نفسی، غوث قطب آکسن نفسی نفسی، عباد اخیار آکسن نفسی نفسی، یہ ساری نفسی نفسی دی آوازی چون ایک آواز اٹھی سی، وہ آواز ہو سی یا ربی امتی یا ربی امتی یا ربی امتی، وہ کہ دی آواز ہو سی، فرمایا آمنہ دے لال تے عبداللہ دے چندر دی آواز ہو سی۔ میرے دوستو میرے بزرگوں، میرے آقا امام الانبیاء
صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے اللہ نے اے چندر مسخر کیتا، اے سورج مسخر کیتا، اے زمین مسخر کیتی، اے حجر و شجر مسخر کیتے۔ سبحان اللہ، بے شک، حدیث پاک کیتے میرے آقا تقاضا کرنا ہا قضاء حاجت، سیدہ صحابی نالے سی نے فرمائے میرا پیارا وہ سامنے درخت کھڑے نا ان کو میں محمد دا سلام دے تے آنکھ میرے محبوب سڑے دے پائن، سبحان اللہ، میرے حبیب سلے دے پہ، سڑے دے پائن۔ صحابی سلام من پیش کیتے، سائیں دا حکم سننا ہا، حدیث پاکی چاہے پاڑے سمیت او درختی میں بھجدا آئے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جڑھیں سمیت بھجدا آئے، آ کے میرے آقا دے اردا گرد ایویں پردہ کیتے، سائیں نے قضاء حاجت فرمائی۔ سبحان اللہ، یعنی درخت بھی میرے محبوب دا آکھن منے نے، بولو نا منے نے، منی کھڑے۔ جانور میرے دوستوں میرے بزرگوں سنو ایک نمی حدیث تو کو سناواں، میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت دے اندر چند صحابی آئین آکے عرض کریں یا چند لوگ آئین آکے عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈے فلاں صحابی نے چوری کی تھی ہے۔ اللہ اکبر، کیا کی تھی؟ چوری کی تھی، حضور نے فرمایا میرا صحابی تے چوری کرے یہ نہیں تھی نا، میرا صحابی چوری کرے، تے چوری کرے، فرمایا وقت نبی دی تربیت کیا ہے؟ ہاں، سیاں نہیں سارے کول گواہ ہیں، گواہ پیش کرو، گواہ آ گئے، کڑی شے دی چوری کیتی ہیں، اٹھ چوری کیتے، وہ اٹھ بھی کھڑے تھی آقا، اٹھ بھی آ گئے، گواہ بھی آ گئے۔ حدیث پاک کی لکھے کہ جناب سائی نے اپنے اس صحابی کو سنے، وہ حاضر خدمت ہے، آقا نے فرمایا تے چوری کی تھی ہے؟ ادے نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چوری نہیں کی تھی، چوری نہیں کی تھی، نہیں کی تھی۔ آقا گواہن فرمایا کوڑ مرین یا دن او چوری شدہ اٹھ بھی سامنے کھڑے تھی، یا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں گواہ دی گواہی سنیے، نصاب تے کورم پورا تھی گئے، سی نے جلاد کو سنے جو حکم ہے جڑا بندہ چوری کرے اندے ہاتھ کٹ دیو، سی نے حکم دیتے اندے ہاتھ کٹو، جب حکم اے صادر تھا اے صحابی دے ہونٹ ہل دے کھڑن، ہونٹ چل دے کھڑن، سی نے دے بیٹھن، مجمع بھی دے دا بیٹھے، اے جلاد تیار ہو کے آئے، خنجر چاہ کے آئے، جو ہاتھ کٹا حدیث پاک کی چاہے ہوں لمحے وہ اٹھ بڑبڑاؤں ہویا، روندہ ہویا، دھاڑ فریاد کریں ہویا، آکے حضور دے قدمائیں سر رکھ دیتے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، صحابہ دے نسا حیران، وہ سائیں دے قدمے سر بھی رکھی پائے، اکھی جو بھی ہنجو جاری ہیں تے بڑبڑاندہ بھی پائے، سائیں نال گفتگو پیا کریں دے۔ صحابہ پوچھے آقا اٹھ کیا آدھے؟ سائیں نے فرمایا اے اٹھ زبان حال نال آدھا کھڑے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے لوگ کوڑ مرے دن تیرا صحابی سچائے ہے۔ شان صحابہ، شان صحابہ، وہ آدھے بیکوں این صحابی چوری نہیں کیتا، فلاں لوگ ہیں جنہاں میں کو چوری کیتے، اٹھ نہ نشن۔ صحیح نے سڑوائے، وہ اپنا جرم تسلیم کر گئے کہ واقعی اساں چوری کیتی ہے، آقا اے لوگ کوڑے ہیں تے تہارا صحابی سچائے ہے۔ ہن جڑی توجہ طلب گال ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اون صحابی اپنے کو
یارا میں تا تیرے خلاف فیصلہ دیتا ہم اللہ تیرے ہتھ کٹن دا حکم لیتی بیٹھا ہم جلاد سامنے ہا میں انہیں دیکھدا پیا ہم تیرے ہونٹ ہل دے پائے ہن سبحان اللہ تیرے لب چل دے پائے ہن کیا کرے دا کھڑا ہمیں آقا میں اوے بھی تو ہری ذات تے تحفہ درود و سلام کھڑا پڑتا سبحان اللہ سبحان اللہ اوے بھی تو ہری ذات تے کیا کھڑا کرتا تحفہ درود بھیجا تھا آہا سبحان واہ صحابہ دی محبت سبحان اللہ خدا دی قسم ہے جلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سائیں چندہ منگے تے ابوبکر سارے گھر دا مال حتیٰ کہ بچے کو آکھے ایک ایک سوٹ جڑا کپڑے دا پاتی کھڑے ہوئے ایو ہوئے باقی کپڑے بھی دیواراں تو سوئیاں بھی لہا کے گھر دا توا پتروٹا بھی چاہ کے تے آپ اندر کمرے چ ول گئے ٹاٹھ دا لباس تے ککر دے کنڈیاں نال پرو کے آ گئے صدیق جلے یہ سارا کچھ صدیق اکبر گھن کے آئین حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے ابوبکر یہ کیا حال ہے ٹاٹ دا لباس پاتے جی ہاں فرمایا گھر وچ کیا چھوڑے ابقیت اللہ و رسول اللہ تے اون دا نام اون دے رسول دا نام چھوڑ کے آیا سبحان اللہ دوستو حدیث پاک کی چاہتے اون ویلے جبریل آئے سبحان اللہ کون آئے جبریل آئے جبریل آئے میرے آقا نے جبریل تو بھی اج ٹاٹ دا لباس فرمایا ہاں آقا ابو بکر صدیق دی ادا اللہ کو اتنی پسند آئی ہے کہ سارے فرشتیاں کو بھی ٹاٹ دا لباس سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان واتھن اگلی جڑی گال میں دسنا چاہنا سبحان اللہ ماشاء اللہ جبریل آدھے اللہ فرمائے حبیب ابو بکر کو لو پوچھو کہ ای حال دے اندر جلے تیرے تن تے اپنے وجود تے کپڑے بھی کوئی نہیں تیرے گھر دے اندر بھی کوئی شے کوئی نہیں کیا ای حال دے اندر بھی تیرا دل اللہ تو راضی ہے یا کوئی نہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ سارے گھر سال دے دانے نہ ہوئے نا تے پریشان ہوندے ہیں فرمایا تن دے کپڑے تک کوئی نہیں جبریل کیا ہو اللہ پوچھدا پے ابو بکر ای حال وچ بھی تو خدا تے راضی ہے ابو بکر رو کے عرض کرے دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ واقعی میرے بارے پوچھدا پے اساں تو کوشش کرے نا رب راضی تھی تے اللہ پوچھدا پے کہ صدیق بھی میرے تے راضی ہے فرمایا ہاں ہاں اللہ دے حبیب میں اپنے اللہ تے راضی ہاں میرا اللہ میرے نال راضی ہے شان صدیق اکبر شان صدیق اکبر تو میرے دوستوں میرے بزرگوں میں گزارش جڑی کرے دا پیا ہم کہ ہر شے میرے محبوب دے قدمہ دے تلے مسخر ہے بے شک اے جانور کیا اے چندر کیا اے سورج کیا اے درخت کیا اے جبال تے پہاڑ کیا بے شک تو کو اللہ حج عمرے تے گھر ونجے اللہ آمین یہ احد دے اندر جرا پہاڑ کھڑے نا اللہ جلے دشمنہ حملہ کیتے حضور علیہ السلامی میں پہاڑی دو چڑھن پہاڑ ایویں چریج گئے اج بھی او جگہ میں دیکھ کے آیا میں وہ جگہ تے زیارت کی تھی اتھے نفلی پڑھے وہ چر گئے پہاڑ احد کہ میں اپنے محبوب کو جگہ دینا چاہا تو یہ مسخر ہے نا بے شک یہ تسخیر کائنات ہے معراج دے اندر اللہ نے ساری کائنات کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمہ دے تلے مسخر کی تھے بے شک بے شک فرشتے حیران ہیں علماء کو سن دے یہ جہان جڑا یہ دنیا والا ہے انسانہ واسطے بے شک آسمانوں تو اتا او ملکوت دا جہان ہے فرشتیاں دا جب حضور پہنچن فرشتے حیران تھی کہ آدن اللہ این فزیکل باڈی نال اینا کپڑیاں نال این جتی مبارک نال اتھا تا اج تک اساں ایسی مخلوق ڈٹھی کہیں نہیں بے شک ڈٹھی بھی کہیں نہیں موسیٰ علیہ السلام میں نے بیان نا تے بھا دی ضرورت پیش تھی ہے گھر والی نال آئی ایویں دور تو اگ نظر آئیے
دوڑن جلے نزدیک گئن قرآن دے حکم آئے فخلعنا علیک میرے پیغمبر جتی اتارو انکا بالواد المقدس طوا اگ نہیں میں تیرا رب ہوں اگ نہیں میں تیرا رب ہوں میں تیرا رب ہوں یہ بھا سمجھ کے گئے ہن اگ سمجھ کے گئے ہن لطفو آواز آئیے فخلعنا علیک جتیاں اتارو جتیاں اتار دے اتار دو تے میرے محبوب یہ عرشاں دے پار گئن فرمایا اے کپڑے بھی نال آمن اے جتیاں بھی سبحان اللہ نال آمین اے جتیاں بھی بولو نا نال آمین نال آمن اللہ عرش فرمایا میرے محبوب دے قدمہ دے تلے کچھ نہیں سبحان اللہ لو ہے فرمایا میرے آقا دے قدمہ تلے کچھ نہیں عرش کرسی ہے فرمایا ہر شے میرے محبوب دے قدمہ دے تلے مسخر ہے بے شک بے شک اللہ اکبر اللہ نے فرمایا میں اس معراج دی رات دے اندر اپنے حبیب کو لے گیا کتنا لے گیا جڑی آیت میں پڑھیے 15ویں سپارے دی اس آیت دے اندر تے مسجد اقصی تک دے سفر دا ذکر ہے میرے دوستو وقت نہیں ہے تے اگلا جڑا سفر ہے اس دا ذکر اللہ دے قرآن دے اندر فرمایا والنجم اذا ہوا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى سبحان اللہ نعرہ تکبیر معراج مصطفیٰ ہاں سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردو فرمایا عرش میرے آقا دے قدمہ دے تلے لوح تلے قدمہ دے تلے کرسی قدمہ دے تلے دنا فتح اللہ قاب قوسین میرے محبوب دے قدمہ دے تلے اتنی بلندی اتنی اونچائی تے آکے جب میرے محبوب پہنچن اللہ نے پوچھا میرے حبیب کیا کچھ گھن کے آئے ہوئے اللہ تم والے کو خالے کے رازق کو پالے کے وقت بھی کچھ ہونا دے چاہیے دے میرے آقا نے میرے محبوب نے اپنی جبین نیاز اللہ دے حضور جھکا کے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات والطیبات اللہ بدنی عبادتاں جانی عبادتاں مالی عبادتاں اللہ سب کچھ تیرے تے قربان اپنی جبین نیاز اللہ دے حضور جھکائی تے دنیا والیاں کو رسیا او دنیا والیوں میں ساری کائنات تو چاہ لیکن میرے تو چاہ ایک او بھی ہے جے سامنے میں بھی جھکیا پیاں بے شک میں بھی جھکا بھی ہوں اللہ فرمایا السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اے اللہ دے میرے نبی تیرے دے سلامتی ہوئے سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا ہوئے سلامتی ہوئے اللہ دیا رحمتہ ہوں من برکتہ ہوں من حضور نے اتھا بھی امت کو نہیں بھلایا اللہ میرا معراج طے ہو گئے امت دا فرمایا الصلاۃ معراج المومنین سبحان اللہ ماشاء اللہ مومن دا معراج کیا ہے اللہ دی نماز ہے تو بھائی نماز کٹھے رل کے پڑھتے ہیں وضو بھی رل کے کریں دے ہیں تو میرے خیال ہے تھا کہ